إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، بیان کرتے ہیں کہ اشتاقت النار الی ربها، جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، جہنم کی آگ نے
شکایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اکل بعضی بعضا، کہ میری آگ کو کھا رہی ہے. میری آگ کو ہی کھا رہی ہے. جہنم یہ شکایت کیوں نہ کرے جبکہ اس کی آگ اس قدر سخت ہے، اس قدر خوفناک ہے، خطرناک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہنم کی آگ کو پیدا کیا تو یہ آگ سرخ رنگ کی تھی. پھر 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آگ کو بھڑکایا، اس میں ایندھن ڈالا، خوب اس کو بھڑکایا. پہلے سرخ رنگ کی، پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو سفید رنگ کا کر دیا. جس طرح کوئی چیز ویلڈنگ والا ویلڈ کرتا ہے نا تو وہ سفید کلر کی آگ ہوتی ہے، پھر اوپر آگے چنگاریاں نکلتی ہیں، وہ سفید رنگ جو دیکھی نہیں جاتی. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک اس کی آگ کو مزید بھڑکایا. فرمایا پھر یہ آگ کالے سیاہ رنگ کی ہو گئی، سیاہ رنگ جو نظر ہی نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی جہنم کی جو آگ ہے وہ کالے سیاہ رنگ کی ہے. اس قدر خوفناک آگ ہے، پھر وہ کیوں اپنے مالک سے شکایت نہ کرے کہ میرا بعض حصہ میرے ہی بعض حصے کو کھا رہا ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے سخت ہے، 70واں حصہ دنیا کی آگ ہے. ذرا سوچیں کہ جو دنیا کی آگ ہے برداشت نہیں ہوتی انسان سے. ایک چنگاری اس کے جسم پہ، ہاتھ پہ کہیں بھی لگ جائے اس کی چیخیں نکلتی ہیں، برداشت سے باہر ہے. لیکن جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ سخت ہے. پھر اس کی گہرائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک زوردار آواز آئی، زوردار آواز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہا اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا تھا اور وہ آج جہنم کی تہہ تک پہنچا، یہ اس کی آواز ہے. اس قدر گہرائی ہے جہنم کی کہ اگر جہنم میں کوئی چیز پھینکی جائے 70 سال اس کو لگے جہنم کی تہہ تک پہنچ جائے. اس قدر شدید آگ ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس آگ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کأنہ جمالۃ صفر،
کہ وہ آگ انہا ترمی بشرر کالقصر، ہم آگ جلاتے ہیں نا، اس کی چنگاریاں نکلتی ہیں چھوٹی چھوٹی، فرمایا جہنم کی آگ کی جو ایک چنگاری نکلتی ہے نا وہ اتنی بڑی ہوتی ہے جتنے دنیا کے اندر تو بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، ترمی بشرر کالقصر، اس کی چنگاریاں محلات کی طرح باہر نکلتی ہیں اور بڑی بڑی ہوتی ہیں، کأنہ جمالۃ صفر، کہا اس بڑی چنگاری سے پھر چھوٹی چنگاریاں نکلتی ہیں اونٹوں کی مانند، جس طرح اونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں اس طرح جہنم کی چنگاریاں بہت بڑی بڑی ہیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ آگ ہم دنیا کے کافروں کو جہنم کے اندر پھینکیں گے، وہ اس قدر شدید اور سخت آگ ہوگی کہ اس کی تپش سے ہی کافر کا جو چہرہ ہے وہ جھلس کے رہ جائے گا۔ اور حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر کافروں کی یہ حالت ہوگی۔ یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ جہنم کی آگ کس قدر سخت ہے، اور اس کو آج کے حالات پہ ہم نے فٹ کرنا ہے۔ فرمایا کافر آدمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جل جل کے ان کو بھوک لگ جائے گی، بھوک لگ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کا ایک درخت ہے جو بڑا کانٹے دار ہے، بڑے بڑے اس کے کانٹے ہیں، کھانے کے طور پر جہنمیوں کو یہ کھانا پیش کیا جائے گا۔ فرمایا جہنمی کھانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا، لیکن مجبوری ہے، کھانا تو ہے، کھانا پڑے گا۔ دنیا کے نافرمان وہاں سزائیں بھگتیں گے، فرمایا جب وہ کھائیں گے، کھانا پڑے گا ان کو، تو وہ کانٹے دار اور کڑوا کسیلا اور بدبودار وہ درخت کا ٹکڑا ان کے حلق کے اندر، گلے کے اندر پھنس جائے گا، حلق میں پھنس جائے گا۔ اب وہ نہ باہر نکل رہا ہے نہ اندر پیٹ میں جا رہا ہے، تو پھر اس کو نگلنے کے لیے جہنمی پانی کا مطالبہ کریں گے، ہمیں پانی دیا جائے، پانی دیا جائے۔ تو میں ان کو جہنم کا کھولتا ہوا گرم پانی فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، جو ٹھنڈا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی بڑے اچھے ذائقے والا ہوگا، وہ کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا کہ یہ لو پی لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے عذاب اس قدر سخت ہیں، اس کی آگ اس قدر سخت ہے کہ جہنمی اس پیالے کو جب اپنے چہرے کے قریب کرے گا نا، اس کے اندر اتنی ہیٹ ہوگی، اتنی تپش ہوگی کہ وہ اس کے چہرے کی کھال کو اتار کے رکھ دے گا۔ فرمایا اس کی کھال اتر کے اس پیالے کے اندر آ جائے گا، جس پیالے میں وہ کھولتا ہوا وہ گرم پانی ہے، لیکن اس کو پینا پڑے گا، پینا ہے اس نے، پلایا جائے گا اس کو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ جہنمی اس کھولتے ہوئے پانی کا ایک گھونٹ اپنے حلق پہ اتارے گا، وہ اس قدر گرم ہوگا اور شدید قسم کا ہوگا کہ وہ ایک گھونٹ اس کے نگلنے کی دیر ہے، اس کے جسم کے اندر پیٹ میں جو کچھ ہے، اس کی آنتڑیاں ہیں، دل گردے ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ کھینچ کے پشت کے رستے سے سب کچھ باہر نکل جائے۔ اس قدر محترم بھائیوں شدید آگ ہے جہنم کی، یہ شدت تھی جہنم کے اندر، تو اس نے اپنے مالک سے شکایت کی اکلا بعضی بعضا، اے میرے رب میری آگ میری ہی آگ کو کھا رہی ہے۔
انسان کوئی دوائی لگائے نا اپنے جسم پر جو ذرا لگتی ہو، جس کے اندر کوئی دوائیاں ایسی ہوں کہ جو جسم کے اوپر ہیٹ محسوس کرواتی ہیں، تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی ہے اس میں۔ کوئی پلسٹر وغیرہ کوئی اس طرح کی دوائی لگائی جائے اس کے جسم پہ، برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ اور وہ اس طرح وہ جہنم، اس کی آگ اتنی سخت ہے کہ جہنم کو شکایت کرنا پڑ گئی، اللہ اکلا بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ یہ جس طرح انسان سانس لیتا ہے، ایک سانس باہر آتا ہے، دوسرا وہ اندر کو کھینچتا ہے، اس طرح 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ فرمایا ایک وہ سانس لیتی ہے، جب وہ سانس باہر نکالتی ہے تو تم دنیا کے اندر گرمی کو محسوس کرتے ہو۔ دیکھو جہنم کہاں ہے؟ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے، جنت کو پیدا کیا ہے، کہاں اتنی دور ہے، لیکن اس کی آگ کی تپش آج دنیا کے اندر انسان گرمیوں کی شکل میں محسوس کرتے ہیں۔ ایک سانس کو لیتی ہے، اپنے سانس کو باہر نکالتی ہے، اور کہا اس کی تپش کو، اس کی گرمی کو آج دنیا میں محسوس کرتے ہیں۔ فکر لگی ہے نا دنیا والوں کو، بڑی گرمی ہے، 48 تک درجہ حرارت پہنچ گیا، 46 تک پہنچ گیا۔ لیکن محترم بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حدیث بیان کر کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ صرف جہنم کے تذکرے سن کے آنکھوں سے آنسو بہا لیے اور وقتی طور پر اللہ کو دکھا دیا کہ میں تیرے عذاب سے بڑا ڈرتا ہوں، اور جب اپنی دنیا داری میں چلے گئے، بیوی بچوں میں چلے گئے، مسجد سے باہر نکل گئے، پھر کوئی پرواہ نہیں کہ جہنم، اس کے عذاب، اس کی ہول نہ کیا، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دیکھو نا انسانوں کو فکر پڑی ہے، کوئی ایسی کی تلاش میں بھاگ رہا ہے، کوئی باہر نہر پہ جا کے نہا رہا ہے، کوئی سوئمنگ پول میں جا رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اپنی ان گرمیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اہتمام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ نارے جہنم جو دنیا کی آگ سے 69 درجے سخت ہے، جس کی گہرائی 70 سال کی مسافت ہے، جس کے اندر جانے والا لا یموت ولا یحیا، اللہ نے کیفیت بیان کی، جو جہنمی جہنم میں جلیں گے، نہ وہ مریں گے نہ وہ زندہ رہیں گے۔ کیسی کیفیت ہے یہ کہ نہ وہ مریں گے نہ ہی وہ زندہ رہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کافر جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا نا، جہنم کی آگ اس کو اتنا جلائے گی، اتنا جلائے گی کہ اس کا ایک دانت آگ کی وجہ سے اتنا سوج جائے گا، اتنی سویلنگ ہو جائے گی کہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، ایک دانت بہت پہاڑ کے برابر۔ فرمایا جو اس کی کمر ہے، اس کی پشت ہے، جہنم کی آگ اس کو اتنا جلائے گی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے، اتنی بڑی اس کی کمر ہو جائے گی جل جل کے۔ اس کی زبان اس قدر موٹی ہو جائے گی، اس قدر لمبی ہو جائے گی کہ اس کے منہ سے نکل کے اس طرح جہنم میں پھیل جائے گی، دوسرے جہنمی اس کی زبان کے اوپر آ کے جل رہے ہوں گے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو اس شدید گرمی کے اندر ٹھنڈک حاصل کرنے کی فکر ہے، لیکن اگلی زندگی کے اندر اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچانے کی کوئی فکر نہیں، اور کوئی لاحہ عمل ہم نے تیار نہیں کیا۔ فرمایا یہ تم گرمی محسوس کر رہے ہو، یہ جہنم کا ایک سانس ہے جو وہ باہر کی طرف نکالتی ہے۔ ذرا سوچو کہ ابھی تم دنیا میں ہو،
تو اس کی آگ کس قدر شدید ہے، کس قدر سخت ہے کہ دنیا کی گرمی، پیچھے بنیاد تو جہنم ہے جو سانس لے رہی ہے، اور تم سے اس کی بات برداشت نہیں ہو رہی۔ جہنم میں کس طرح جا سکو گے، کیسے اپنے آپ کو بچا سکو گے؟ اس لیے ان اعمال کے بارے میں سوچو جن سے تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اور فرمایا جب وہ سانس اندر کو کھینچتی ہے، ایک سانس باہر رہتی ہے جب پھر گرمی آتی ہے، پھر وہ سانس اندر کو کھینچتی ہے، پھر تم ٹھنڈک محسوس کرتے ہو، سردیاں آ جاتی ہیں۔ اب یہ سردی اور گرمی، ان کے اندر آگے بڑے موسم ہیں، موسم بہار ہے، خزاں ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ دو موسم ہیں، سردی اور گرمی۔ اب آپ ذرا غور کریں، آدمی کو نہ گرمی میں سکون ہوتا ہے نہ سردی میں سکون ہوتا ہے، اور جہنم کے اندر ایک سردی کا عذاب بھی ہے، جہنم میں سردی کا عذاب بھی ہے۔ 29ویں پارے میں سورۃ الدہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پوری جہنم، اس کے دو حصے کیے گئے، ایک حصے میں آگ کا عذاب ہے اور دوسرے حصے میں ٹھنڈ کا، سردی کا عذاب ہے۔ جس حصے پر آگ کا عذاب ہے اس کو جہنم کہا جاتا ہے، جہنم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور بھی کئی مقامات پہ آتا ہے، 6واں پارہ سورۃ المائدہ۔ اور جس مقام پہ سردی کا عذاب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زمہریر کا نام دیا ہے، زمہریر، جو سورۃ الدہر کے اندر موجود ہے۔ یہ دو حالتیں، اب آپ اندازہ کریں ان دونوں حالتوں میں، جب یہ دونوں حالتیں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں نا، انسان کی جان کو سکون نہیں ہوتا۔ گرمیوں میں یہ بھاگتا ہے کہ مجھے کہیں سے پانی مل جائے، اتنا پانی پیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، دودھ سوڈے پیتے ہیں، ملک شیک، اور بازاروں میں شربت اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لاہور سے چلتے ہیں، بیوی کو فون کر دیتے ہیں، بوتل منگوا کے کوئی شربت بنا کے فریزر میں رکھ دو، بڑی گرمی ہے، اے سی کا انتظام کیا جاتا ہے، علیحدہ میٹر لگوائے جاتے ہیں اپنی گرمیوں کو مارنے کے لیے، خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ کوئی نہر پہ جاتا ہے، کوئی ٹیوب ویل پہ جاتا ہے، کوئی سوئمنگ پول پہ جاتا ہے، یعنی ہر حربہ استعمال کر کے ہر انسان چاہے وہ کتنا بھی غریب ہے اپنے آپ کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ اور جب سردیاں آتی ہیں، سردیوں کے اندر بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ سردیوں کے اندر بھی انسان بھاگتے ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے، کمرے میں ہیٹر لگایا جاتا ہے۔ اب تو وہ اے سی آ گئے، انورٹر اے سی، وہ گرمیوں میں سرد ہوا دیتے ہیں اور سردیوں کے اندر گرم ہوا، کول اینڈ ہیٹ، یہ سارے سسٹم آ گئے۔ گاڑیوں کے اندر ہیٹر، گھر کے کمرے کے اندر ہیٹر، گیزر چلا دیا جاتا ہے، جس ٹھنڈ بڑی ہے نہایا نہیں جاتا ٹھنڈے پانی سے۔ محترم بھائیوں، یہ کوششیں انسان کرتے ہیں تو کبھی ہم سوچیں کیا ہم نے اپنے آپ کو اس اصل جہنم سے بچانے کے لیے اور اس کے گرمی اور سردی کے عذاب سے اور اس کی نحوستوں سے، اس کے گرم پانیوں سے، اس کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دنیا میں کوشش کی ہے؟ یہ سبق ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں ڈر جاؤ، خوف زدہ ہو جاؤ کہ جہنم خود اپنے مالک سے شکایت کرتی ہے کہ میری آگ آگ کو کھا رہی ہے، تمہاری وہاں کیا حالت ہوگی۔ اس لیے دنیا میں وہ اعمال اپناؤ جن اعمال کی وجہ سے تم جہنم سے بچ جاؤ گے اور جنتوں کے وارث بنو گے، ان اعمال کو اپناؤ۔ لیکن بدقسمتی سے انسان آج اپنے آپ کو دنیا کی گرمی سے بچانے کے لیے محنت کرتا ہے اور آخرت کے حوالے سے اس کی سوچ ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں تو اے سی کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور اے سی میں بیٹھ کے بھی کام وہی کرتا ہے جو اس کو کل قیامت کو جہنم میں لے جائے۔ یعنی دنیا کی گرمی سے تو بچ جائے گا لیکن اپنی ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھ کے کام وہی ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے جہنم اس کا مقدر ہے۔ اور یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہوں نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے قبر کے عذابوں کو دیکھا تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، لوگوں اگر میں تمہیں بتا دوں نا کہ قبر کے اندر کیا حالت ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اسلام کو، دین کو عزتیں نہیں دیتے، تو تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو۔ لَتَرَكْتُمُ الْمَيِّتَ، تم اپنے مردوں کو ویسا ہی چھوڑ دو، دفنانا چھوڑ دو۔ جہنم کی آگ کو دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شدتوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اپنی امت کو درس دیا کہ جہنم سے بچاؤ کے لیے اسباب اختیار کر لو۔ اور جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی جہنم کی آگ سے ڈرائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کیا، یا معشر قریش، یا معشر بنی کعب، یا معشر عبد مناف، قبیلوں کے نام لے لے کے، حتیٰ کہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کا بھی نام لے کے کہا، انقذوا انفسکم من النار، اے میرے کنبے قبیلے والوں، اے میری اولاد، اپنے آپ کو نار جہنم سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے لوگوں، اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، جس طرح دنیا میں ان کے لیے بڑے بندوبست کرتے ہو، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ اے سی کے اندر سوئیں گے، رات کو لائٹ چلی جاتی ہے، میں سولر کا انتظام کر لوں گا، میں یو پی ایس لگوا لوں گا، میں بڑے بڑے جنریٹر گھر میں لا کے رکھوں گا اپنی اولاد کو سردی دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے۔ اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے، دنیا ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، یہ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اٹھاؤ اس سے فائدہ، لیکن آخرت کے اندر بھی ایک جہنم ہے، ایک آگ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے بھی کوئی سامان کرو۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی فکر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی، نبی ہیں، اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، کہا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے تمہیں خود بچانا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے، لاڈلا نبی ہے، کل قیامت کو سفارشی کرے گا اور لوگوں کو، غریبوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جائے گا۔ میرے اختیار میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کبھی یہ سوچ اپنے دل میں نہ لانا کہ میرا بابا، میرا والد مجھے بچا لے گا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ کہا لوگوں اپنے آپ کو اس دن سے بچا لو جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ ان سے کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ان سے کوئی فدیہ وغیرہ وصول کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لا ہم ینصرون، کسی قسم کی کوئی مدد ان کو نہیں دی جائے گی۔ دنیا میں محنت کرنا پڑے گی، دنیا میں محنت کرنا پڑے گی۔ اللہ اکبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میں نے اطلعت فی الجنہ، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا، میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، تو جنت میں نے کن لوگوں کی تعداد زیادہ دیکھی؟ فرمایا فقراء، وہ لوگ جو فقیری میں، مسکنت میں، محتاجی میں زندگی گزارتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ہمیں اللہ نے جتنا دیا ٹھیک ہے، زندگی گزارے کے لیے ہے، بس گزارا کرو، وہ اس انداز سے اپنی دنیا گزارتے ہیں، ان کی کوئی لمبی چوڑی خواہشیں نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو دنیا کے گند کے اندر نہیں ڈالتے، بلکہ جتنا ان کو خالق مالک نے دیا ہے وہ اس پر راضی ہو کے، خوش و خرم ہو کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا ان فقراء کی تعداد میں نے سب سے زیادہ جنت کے اندر دیکھی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اطلعت فی النار، میں نے آگ میں بھی جھانکا ہے، آگ کے اندر فرمایا میں نے سب
یکفرن العشیر کہ یہ کثرت کے ساتھ لان تان کرتی ہیں، اور دوسری چیز یہ اپنے خامدوں کی نافرمانیاں کرتی ہیں۔ اب ایک طرف فقر ہے، محتاجی کی زندگی، اور دوسری طرف عیش و عشرت کی زندگی۔ یہ دو کام ہیں، ان دونوں کے نتیجے مختلف ہیں۔ یعنی اگر دنیا میں تم فقر و فاقے کو برداشت کرو، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ رونا چھوڑ دو۔ اور واللہ ہے آج دنیا کے اندر کوئی بھی غریب نہیں ہے، صرف انسان جتنا اس کو اللہ نے دیا اس پر راضی نہیں۔ یہ جو سارے کے سارے لوگ شور ڈالتے ہیں نا، یہ ہو گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، اللہ کی قسم دنیا میں غربت نہیں ہے۔ یہ صرف وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے جتنا دیا یہ اس سے زیادہ لینا چاہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گھروں میں سب کچھ ہے، ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، لیکن پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ جہنم بنا ہوا ہے۔ جس طرح جہنم کے اندر بہت زیادہ کثرت کافروں کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود جہنم اللہ سے کہے گی حل من مزید، اللہ اور بھی بندے لا میرے اندر پھینک۔ اس طرح آج انسان کا پیٹ جہنم بنا ہوا ہے۔ مال اللہ نے عطا کیا ہے، بہترین اولاد اللہ نے عطا کی ہے، صالحہ بیوی اللہ نے عطا کی ہے، دنیا کی ہر نعمت سے انسان کو نوازا ہے، لیکن اس کو صدق نہیں آ رہا، کہتا ہے اللہ مجھے اور ملے، میرا پیٹ نہیں بھر رہا۔ یہ ساری ناشکریاں ہیں، بے برکتیاں ہیں، وگرنہ سب کے پاس سب کچھ ہے۔ تمہارے حالات کوئی ایسے نہیں ہیں جس طرح صحابہ کے تھے جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ تمہارے حالات کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں بنے کہ جن کے گھر کے اندر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ سب کچھ ہے تمہارے پاس، کھاتے پیتے ہو، صرف دنیا میں لڑائی اس بات کی ہے، شور یہ ہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی نہیں، بلکہ اس سے زیادہ کی طمع اور لالچ ہے۔ اور اسی کا نام ہمارے بڑے پاڑوں نے بھی اسی کو کیا نام دے دیا جی، یہ غربت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں صبح کرے نا کہ اس کے پاس اس دن کا کھانا پینا سب کچھ اس کے پاس موجود ہو، اس کو دنیا آخرت کی برائیاں دے دی گئی ہیں، اور اگلے دن کا اللہ پہ چھوڑ دو۔ رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، وہ دے گا تمہیں، اس نے ذمہ لیا تمہیں رزق دینے کا۔ جس کے پاس ایک دن کا کھانے پینے کا سب کچھ ہے، اور میں دنیا آخرت کی بھلائی اس بندے کے پاس ہے۔ ان چیزوں پہ کوئی نہیں غور کرتا۔ 30 35 40 50 ہزار کماتے ہیں لوگ، صحیح گزارے ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے وہ اصول نہیں اپنائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انظروا الی من هو اسفل منکم، لوگوں ہمیشہ اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھا کرو۔ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے طبقے کو دیکھتے ہیں۔ 50,000 تنہا ہے، بہترین گزارا ہو رہا ہے، لیکن نظر پڑتی ہے تو اوپر والے پہ پڑتی ہے کہ وہ لاکھ کماتا ہے، میں کیوں نہیں کماتا؟ اور جو 50 سے اوپر نہیں جا رہا وہ اس کو غربت کا نام دے کے دنیا کے اندر شور برپا کرتا ہے کہ میں تو غریب ہوں۔ کوئی غربت نہیں ہے پاکستان میں، اور جو دنیا کے فاتح ہوتے ہیں ان کے پاس غربت نہیں ہوتی۔ جو دنیا کے کافروں کو مار بھگاتے ہیں وہ غریب نہیں ہوتے، لیکن جو دولت اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، جو نظریے کی دولت ہے، کلمے کی دولت ہے، ہم نے اس دولت کو دولت سمجھا ہی نہیں، ہم نے پیسے کو روپیوں کو دولت سمجھا، جس کی وجہ سے ہمارا ملک الحمدللہ دنیا کا فاتح ہے۔ اس نے روس کو شکست دی ہے، سوویت یونین کو شکست دی ہے، اس نے نیٹو کے چوڑوں کو شکست دی ہے، اس نے افغانستان کے پہاڑوں پہ امریکیوں کو دے مارا ہے، کشمیر کے محاذ پہ ہندو بنیے کے ساتھ لڑ رہا ہے، سیسا پرائی دیوار بن کے کھڑا ہے۔ اللہ نے ہمیں ثمرات عطا کیے ہیں، جو دولت اللہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان تیرا کلمہ محفوظ ہے، تو نماز پڑھتا ہے تجھے کوئی روکنے والا نہیں، تو زکوٰۃ دیتا ہے تیری زکوٰۃ کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، تو حج پہ جاتا ہے، تو غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ آزادی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑی دولت انسان کو اور کیا چاہیے؟
لیکن ہمارا ویژن بدل گیا ہے، سوچ بدلی ہے کہ یہ کوئی دولت نہیں۔ اور دنیا میں توحید سے بڑی کوئی دولت ہے؟ جس کے سینے میں کلمہ طیبہ ہے، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ کس بنیاد پہ ہے؟ کلمے کی بنیاد پہ۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ایک کلمے کی بنیاد پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا دولت چاہیے ہمیں؟ لیکن ہماری سوچ ہے کہ دولت وہ ہوتی ہے کہ پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، 5-5 ہزار کی دفتریاں ہمارے جیب کے اندر ہوں، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم دولت مند ہیں اور غربت ختم ہوئی ہے۔ یہ ناشکری کی زندگیاں، اور عورتوں کی طرف سے بھی یہی معاملے کہ خامد لا کے دیتا ہے، کما کے لاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ناشکریاں نہیں جاتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اس کمزور پہلو کو بھی واضح کیا، کہا یہ عورتیں اگر ان کا خاوند ایک زمانے تک ان کو کھلاتا رہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا رہے، اچھا لا کے دے، اچھا ان کو پہنائے، کسی ایک مرتبہ ایک مجبوری بن جائے کہ یہ عورت بیوی اپنا نخرہ دکھائے، آرڈر کرے، لیکن خاوند بیچارہ جس نے پورا زمانہ کھلایا ہے اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ انکار کر دیتا ہے، ناشکری کی انتہا کو پہنچتی ہیں، کہتی ہیں آج تک میں نے تیرے اندر خیر دیکھی ہے۔ یہ ہے عورتوں کی ناشکری، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان کیا کہ خاوند کھلاتا رہے ساری زندگی، کبھی کسی موقع پر اس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ انکار کر دے تو کہتی ہیں تو نے آج تک مجھے دیا کیا؟ یہ ناشکری کے دور اور لعن طعن کے دور، مسلمانوں سے نفرت کے دور، محترم بھائیو یہ چیزیں سبب بنتی ہیں ایک مسلم کو جہنم میں لے جانے کی۔ یہ معاشرے کے ناسور ہیں، اس لیے میں ان کو واضح کر رہا ہوں، وگرنہ دنیا میں بڑے ایسے عمل ہیں جن کو انسان اپنا کے اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو بات ہمارے معاشروں کے ساتھ اصلاح کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے قاضی ہوتے ہیں، قاضی فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک فیصلہ کرنے والا جنت میں جائے گا اور 2 فیصلہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب اللہ کے رسول؟ کہا وہ فیصلہ کرنے والا قاضی جو پہچان جاتا ہے کہ یہ حق ہے اور اس حق کے مطابق وہ قرآن و سنت سے صحیح فیصلہ کرتا ہے، یہ قاضی ہے جو جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا وہ قاضی ہے کہ جس کو علم ہی نہیں قرآن و سنت کا، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے فیصلہ کیسے کرنا ہے، لیکن وہ دنیا کے اندر لوگوں کا قاضی بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آج ہمارے ایم پی ایم ایل اے اللہ کی قسم کچھ نہیں جانتے، نہ قرآن کو نہ حدیث کو، نہ ان کو نمازیں پڑھنی آتی ہیں، نہ چہرے پہ سنت رسول ہے، شلواریں ان کی ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ چودھری صاحب ہے، جس کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں، جو بالکل جہالت کے اندر ہے۔ اسلام والوں کو تو ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ دنیا کے جاہل آج لوگ ان کو اپنی پرے پنچایت میں بٹھاتے ہیں، آؤ جی وہ فلانے ایم پی صاحب ہوں گے وہ ساری صلاح کروائیں گے، کٹا دے سوا کرائے گے۔ فرمایا یہ قاضی جس کو قرآن و سنت کا کوئی علم نہیں ہے سیدھا جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلے کیے ہیں۔ اور تیسرا وہ قاضی کہ جس کو حق تو سمجھ آ جاتا ہے، وہ دونوں کی باتیں سنتا ہے، دو لڑ پڑے دونوں کی اس نے بات سنی، حق اس کو سمجھ آ گیا، لیکن عصبیت کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ وہ سچے بندے کو جھوٹا کر دیتا ہے اور جھوٹے کو سچا بنا کے اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کا یہ ناسور ہے، ناسور برادریاں بڑی لیے پھرتے ہیں نا، یہ میں جٹ ہوں، میں چٹھا ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، میں بڑا چودھری ہوں، اور جب ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں دیکھا کرو ان کو، شیخو پورا کے اندر ایک اینٹ لگانے کی وجہ سے 9 آدمی قتل ہوئے، ایک اینٹ لگانے کی وجہ سے 9 آدمی قتل۔ اور آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ یہ بڑے بڑے چودھریوں کی لڑائیاں جو چند ٹنگوں کی وجہ سے، چند زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے ان عزت والی جانوں کو ہلاک کر دیتے،
اور پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ عصبیت۔ عصبیت پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک بندہ ہماری برادری کا ہے، دوسرا بندہ ہماری برادری کا نہیں۔ ہماری برادری والا اگرچہ جھوٹا بھی ہے، میں نے اسی کا ساتھ دینا، کیوں؟ یہ میری برادری۔ آج دیکھ لو نا محلے معاشروں میں کسی غریب کا کوئی مر جائے نا، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں، اس کے لیے قبر کھدوانے والا کوئی نہیں، اس کو کفنانے والا کوئی نہیں، اس کو جنازہ کے ساتھ لے جانے والا کوئی نہیں۔ اور کوئی چودھری مر جائے اور پھر برادری جو ہی جانا پڑتا ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے، برادریوں کی بنیاد پہ فیصلے، یہ عصبیت ہے، تعصب ہے، جو زمانہ جاہلیت سے عرب کے مشرکین سے تمہارے تک پہنچا ہے۔ کہیں بھی آپ دیکھ لیں، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی معاملہ بنے، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں، بس جی میری برادری سے نوتے پہنچ گئے۔ اور اپنا ہمسایا وہ بیچارہ غربت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس رات کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عزیز و اقارب میں دیکھو، پریشان ہے رشتہ دار، ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا یہ قاضی جہنم میں جائے گا کہ اس نے تعصب کی وجہ سے عصبیت کو لازم قرار دیتے ہوئے اپنے اوپر حق کو پہچان لیا، سچ کو پہچان لیا، باطل کو بھی پہچان لیا، لیکن برادری عصبیت کی بنیاد پہ اس جھوٹے کو کہہ دیا یہ سچا ہے، فرمایا سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ جٹو چٹھو اپنی ان باتوں کو ذرا سامنے لاؤ، اپنے فیصلے دیکھا کرو۔ یہ برادریوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ سارے انسان اللہ کے ہاں جس طرح کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں، سارے انسان برابر ہیں۔ برادریوں کی بنیاد پہ کوئی کسی سے افضل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی شخص بہتر ہے، قابل احترام ہے جو تقوی کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ تم یہ نہ سمجھو ہماری برادری اونچی ہے، ہم کل قیامت کو بچ جائیں گے۔ عرب کے لوگوں کو یہی چیز لے ڈوبی تھی۔ اور تیسری اور آخری بات، معاشرتی اصلاح کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے نا، شراب پیتا ہے 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتے۔ 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتے۔ اب شراب سے کیوں روکا گیا؟ کہ اس میں نشہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نشہ۔ اور نشے کی وجہ سے انسان بہک جاتا ہے، وہ ایک گناہ کے کرنے کے ساتھ اور بہت سارے گناہ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا نشہ، شراب یہ حرام ہے۔ اب محدثین نے اس کی تشریح کی، کہا ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دے، کل شیء ما خامر العقل، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے، بہکا دے اس کو، وہ نشے کے اندر داخل ہے، وہ خمر کے اندر داخل ہے۔ ہمارے لوگوں نے سمجھا جی صرف شراب پینے حرام ہے، سگریٹ پیتے جاؤ، حقے پیتے جاؤ، تمباکو کو کھینچتے جاؤ، کون پوچھنے والا ہے؟ یہ حرام نہیں ہے۔ اور اگر تو پڑھا لکھا ہوتا تو کبھی سگریٹ کے قریب نہ جاتا۔ یہ ساری چیزیں نشے والی ہیں۔ یہ گاؤں ہے نا ادھر حمید پور، یہ آپ کے قریب یہ گاؤں ہے، وہاں ایک دفعہ درس تھا تو ایک بندہ کہنے لگا جی سگریٹ پی کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں پیتا ہوں سگریٹ۔ جو جاہل ہوتے ہیں نا، جاہل وہ بڑے مفتی ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، بہت بڑے امام تھے، کہتے تھے ایک جاہل سے میری بحث ہوئی تو میں ہار گیا، اور ایک عالم سے میری بحث ہوئی تو میں جیت گیا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ جو عالم ہوتا ہے وہ بات سنتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے وہ بات نہیں سنتا، وہ اٹھ کر پچو لگاتا ہے۔ کہتا ہے میں بھی سگریٹ پیتا ہوں، کبھی نہیں نشہ ہوا، کبھی نہیں میری عقل بہکی۔ اب اسی مجلس میں ایک بابا جی موجود تھے، بزرگ، یہ بزرگ تجربے کار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا او پتر جن نے سگریٹ تو پینا ہے نا روز دے، اگلے دن وہ دگنی تعداد کر کے تو سگریٹ پی، پھر تمہیں پتہ لگے گا۔ یعنی اگر تم دن میں 5 سگریٹ پیتے ہو تو اگلے دن تم نے 15 سگریٹ پینے ہیں۔ کتنے پینے ہیں؟ 15 سگریٹ، ڈبل تعداد کر کے، پھر تمہیں پتہ چلے گا اس سگریٹ کے اندر نشہ ہے یا نہیں۔ پھر اس نے اپنی بات بتائی، کہتا میں بھی نہیں مانتا تھا۔ اور اس بابا جی کے یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نے سگریٹ پیے، جتنے میں روٹین وائز پیتا تھا نا اس سے 2 گنا بڑھا کے،
یعنی اگر میں 2 سگریٹ پیتا تھا تو میں نے 6 سگریٹ پیے، اور بابا جی کے پنجابی میں لفظ سے کہتے ہیں انہوں نے مینوں پہا کے رکھ دیتا۔ کس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم 1-2 سگریٹ پیتے ہیں ہمیں نشہ نہیں ہوتا، اور ٹھیک ہے نہیں ہوتا ہوگا، لیکن بابا جی کے تجربے سے کبھی 2 گنا زیادہ پی کے دیکھنا۔ اور دوسرے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرتی ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اگر زیادہ سگریٹ پینے سے نشہ ہوتا ہے اس کو ہم حرام کہہ دیں، اور 1-2 سگریٹ پینے سے نشہ نہیں ہوتا اس کو جائز قرار دے دیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نشہ آور چیز کی زیادہ مقدار حرام ہے فقلیلہ حرام، تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اور اس نشے سے ہٹ کے نا دوسری طرف آپ دیکھیں یہ گندی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں خبیث اور پاکیزہ چیزوں کو واضح کیا ہے، اور ایمان والے لوگوں کو بچنے کا حکم دیا ہے کہ خبیث اور گندی چیزیں سے اپنا بچاؤ کرو۔ آج سگریٹ پینے والے مسجد میں آ کے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ساتھ والا بندہ آوازدار ہوتا ہے، اس قدر گندی بدبو آتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ جو شخص یہ بدبودار 2 سبزیاں، ایک لہسن اور پیاز، یہ کچی کھانا منع نہیں ہے، کھا سکتا ہے بندہ، لیکن اس کی بدبو لے کے کوئی انسان مسجد میں نہ آئے، بدبو لے کے کوئی انسان مسجد میں نہ آئے۔ صحابہ کو حکم دیا، کہا جو شخص یہ بدبودار منہ لے کے مسجد نبوی کے اندر آئے، میں محمد تمہیں اجازت دیتا ہوں اس کو اٹھا کے باہر قبرستان میں پھینک ہے۔ کیسے شدید حکم ہے۔ اور ہمارے لوگ سگریٹ کو کہتے ہیں حرام نہیں، اور پی پی کے دانت بھی خراب ہیں، معدے بھی خراب ہیں، اور مسجد میں آ کے جو نمازی ہوتے ہیں ساتھ ان کو بھی آوازدار اور پریشان کر رہے ہیں۔ گندی چیز، اب تو سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، اور اس قدر گندی تصویر انہوں نے اوپر بنائی ہوئی ہے کہ پرواہ ہی نہیں، سارے پی رہے ہیں۔ تو فرمایا جس نے یہ نشے والی چیز استعمال کی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ فرمایا جس نے دوسری مرتبہ پھر شراب پی لی، پھر اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی، اگر وہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ تیسری مرتبہ پھر جس نے نشہ استعمال کیا 40 دن تک اس کی نماز اللہ قبول نہیں کریں گے، اگر وہ توبہ کرے اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کل قیامت کی دیواروں تک کھولا ہوا ہے، لیکن ہم ڈھیٹ ہیں، ہم توبہ کرتے ہی نہیں۔ چوتھی مرتبہ سخت حکم فرمایا، فرمایا جو بندہ چوتھی مرتبہ بھی نشے والی چیز استعمال کرتا ہے، اللہ اکبر، چوتھی مرتبہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکیں گے، اور جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو ردغۃ الخبال کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ ردغۃ الخبال، صحابہ نے پوچھا وما ردغۃ الخبال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا عصارۃ اہل النار، جہنمی جل جل کے ان کے جسموں سے پیپ نکلے گی، خون نکلے گا، پیشاب نکلے گا، پخانہ نکلے گا، گند نکلے گا، وہ جہنم کے اندر ہی ایک سائڈ پہ جمع ہو جائے گا۔ فرمایا جہنمیوں کا یہ گند پیالے بھر بھر کے اس شرابی کو، نشئی کو پلایا جائے گا۔ ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ نسل کہ ہمارے لوگ نشے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تمباکو استعمال کریں گے، سگریٹ حقہ استعمال کریں گے، یہ بڑے بڑے عمل ہیں جو محترم بھائیوں جن پہ ہم آج غور نہیں کرتے، لیکن یہ سیدھا انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تو گرمیوں کے ان ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق پڑھایا وہ یہ ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو خبردار کر لو، یہ جہنم سانس لے رہی ہے، یہاں تمہارے ٹمپریچر 48 تک پہنچے ہوئے ہیں، اور تم اس گرمی سے بچنے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہو، اپنے آپ کو آخرت کی اصل گرمی سے بچانے کے لیے بھی محنت کرو، دنیا میں عمل کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، دیندار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، پاکیزہ بن جاؤ، جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو پاک کرو، روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو پاک کرو۔ یہ گرمیوں کے اندر یہ بڑا سبق ہے جس کو ہم نے اپنے پلے باندھ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر دیندار بنا دے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمارے سے اپنے دین کا کام لے لے، زندہ رکھے تو توحید پر رکھے، اور موت دے تو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔